ان سے ریلیٹڈ. بھائیو، عربی زبان میں عید کہتے ہیں اس دن کو جو بار بار لوٹ کر آئے، یعنی سال کے بعد عید پھر لوٹ کر آتی ہے، پھر اگلے سال پھر لوٹ کر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں دو بڑی خوشیاں عید کی شکل میں عطا فرمائی ہیں. نمبر ایک عید الفطر، جسے ہم چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور نمبر دو عید الاضحیٰ، یا اردو میں ہم کہیں گے عید الاضحیٰ. دعاد ہے وہ، جسے ہم بڑی عید یا نمکین عید، گوشت والی قربانی والی عید بھی کہتے ہیں. ان دونوں خوشی کے دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں باقاعدہ عبادت بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان دو دنوں میں آپ نے کون کون سی عبادات کرنی ہے، اور پرٹیکولرلی جو نماز عید ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ایک عبادت ہے. یہ عید الفطر جو ہے چھوٹی عید، یہ یکم شوال کو ہوتی ہے، رمضان مبارک کے فوراً بعد، اور بڑی عید جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے، جسے ہم قربانی والی عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ. باقی کچھ عیدیں ہیں جو اصطلاحاً پبلک میں مشہور ہو چکی ہیں، وہ لغت کے اعتبار سے ضرور عیدیں ہیں. اصطلاحاً مسلمانوں کی عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن جو لغت کے اعتبار سے عید ہے، جس کو پروٹوکول میں عید کہا گیا، وہ جمعے کا دن بھی عید ہے. بخاری مسلم میں کئی حدیث موجود ہیں، وہ 52 عیدیں وہ بھی بن جاتی ہیں، 52 جمعے سال کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ربیع الاول کی جو 12 تاریخ ہے اس کو عید میلاد النبی لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں. اگر وہ کسی دوسرے مسلمان کی تکفیر نہ کریں، اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں، اور یہ شعر نہ پڑھیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم جو عید میلاد النبی کو نہیں مناتا، ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں. بھئی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو روحانی ابا جی ہیں تمام بریلویوں کے، اور احمد بریلوی صاحب کے یہ روحانی پوتا جی ہیں، کیونکہ احمد بریلوی صاحب کے شاگرد تھے مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان کے شاگرد ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی. یہ نعیمی وہ نعیم الدین مراد آبادی کی وجہ سے لکھتے ہیں. تو نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد، یہ گجرات شہر ہمارے قریب ہی ہے، تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیو، جنہوں نے ایک کتاب لکھی جال حق، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مذاق اڑایا، اور یہ شعر ان کا ہے اپنا لکھا ہوا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ویسے کہتے ہیں مستحب ہے، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں منا رہے وہ سارے ابلیس ہیں. جب ہم ان کو ابلیس کہہ دیں، شیاطین کہہ دیں حدیث کی مخالفت کے اوپر، یہ تو بغیر دلیل کے ہمیں کہہ رہے ہیں نا، مستحب کام کے اوپر، تو ان کو برا لگتا ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، جو نہیں کرتا نہ کرے، ہم کو فتویٰ نہیں لگاتے، یہ فتویٰ لگایا ہوا ہے. تو لغت کے اعتبار سے اگر کوئی ان کو بھی عید بولتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا مسئلہ نمبر 63 ریکارڈڈ موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیت ہیں. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. جمعے کے اوپر عید کا لفظ بولنا، اسی طریقے سے 10 محرم کے اوپر عید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے. ویسے تو پریکٹیکلی اس وقت تو ہمارے لیے وہ ایک غم کا دن ہی بن چکا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے جمعے کے لیے کوئی عید کا لفظ بولتا ہے لغت کے اعتبار سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. باقی مسئلہ 63